بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے، اور میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ کو پچھلے لیسن کی اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ نے جو مزید ہم نے کیز کو شامل کیا تھا ان کی خوب پریکٹس کی ہوگی۔ تو دوستو، آج ہم ان پیج کا جو ہے لیسن نمبر 8 وہ پڑھ رہے ہیں۔ تو اس میں ہم مزید کیز کو ایڈ کریں گے۔ اگر آپ کو مشکل پیش آ رہی ہے کہ میں 4 کیز شامل کر رہا ہوں، تو آپ 2 بھی کر سکتے ہیں، ایک کی بھی شامل کر سکتے ہیں، جیسے آپ چاہیں ویسا کر سکتے ہیں۔ میں تو یہ جو کورس شروع کیا ہے اس کو مزید لمبا نہ ہو جائے، اس لیے میں اس کو جو ہے وہ جلدی کیز کو ختم کر رہا ہوں۔ آپ 1 کی 2 کی جتنی چاہیں آپ شامل کر سکتے ہیں۔ تو دوستو چلیں شروع کرتے ہیں۔ یہ ہمارا کی بورڈ ہے اور یہ ہمارا امدادی کی بورڈ ہے جس سے ہم مدد لے سکتے ہیں، اسی طرح یہ بھی۔ اور آج ہم دوستو جن کیز کو ایڈ کر رہے ہیں وہ ہے کیو، زیڈ، پی اور فارورڈ سلیش یعنی سوالیہ نشان والی کی، اور کاما اور ڈبل کاما والی کیز جو ہے وہ ہم آج کے لیکچر میں شامل کریں گے، آج کی ٹائپنگ میں شامل کریں گے۔ تو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کی بورڈ پہ جو ہم رنگوں سے جو ہے وہ واضح کیا گیا ہے کہ کون سی کیز جو ہے وہ جو ہے وہ ہاتھ سے کی انگلیوں سے لکھی جائیں گی۔ تو چلیں دوستو شروع کرتے ہیں۔ ان جو آج کی ہم نے شامل کی، تو ان میں دوستو سب سے پہلے بائیں طرف آ جاتے ہیں ہم۔ تو بائیں طرف ہم نے کیو کی ایڈ کی ہے اور زیڈ کی ایڈ کی ہے، اسی طرح دائیں سائڈ پہ پی اور سوالیہ نشان والی یعنی فرنٹ سلیش والی، اسی طرح ڈبل کاما اور کاما والی جو ہے وہ کی ہم نے ایڈ کی ہے۔ دوستو اگر ہم وداؤٹ شفٹ کے کیپ لاک کے ہم جو کی بورڈ یوز کر رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، تو ان پیج میں ہم جب کیو کی پریس کریں گے تو کاف لکھا جائے گا، یہ کاف لکھا ہوا ہے۔ اور اگر ہم زیڈ کی پریس کریں گے وداؤٹ شفٹ کے یا کیپ لاک کے تو زے لکھا جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ دائیں طرف آ جائیں تو پی کی آپ پریس کریں گے وداؤٹ شفٹ تو پے لکھا جائے گا، یہ پے لکھا ہوا ہے۔ اور اسی طرح آپ اگر سوالیہ نشان والی فرنٹ سلیش والی پریس کریں گے تو یہ ایک ہو کی شکل کا جو سمبل یہ لکھا جائے گا۔ یہ غالباً عربی تحریر میں جو ہے وہ یہ آپ کی تحریر میں شاید شامل ہو، عربی میں یہ سمبل چھوٹا سا ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ قرآن پاک میں اکثر جگہوں پہ اس طرح کا جو ہے نا وہ جیسے جزم ہوتی ہے اس طرح انہوں نے دی ہوتی ہیں کافی جگہوں پہ۔ تو دوستو اسی طرح جزم جو ہے یہ کیو پہ بھی ہے، تو یہ شفٹ کے ساتھ آئے گی۔ تو اس میں یہ جو اوپر ہے کاماز کی اس میں یہ ڈاٹ گول دائرے والا جو ہے وہ یہاں پہ اگر آپ پریس کریں گے وداؤٹ شفٹ کے تو یہ کاماز ایک جو ہے نا فل سٹاپ نما نقطہ جو وہ پڑ جائے گا۔ اسی طرح آگے چلتے ہیں، شفٹ کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ کون سے الفاظ جو ہے وہ لکھے جاتے ہیں۔ تو دوستو شفٹ کے ساتھ اگر آپ کیو پریس کریں گے یا کیپ لاک آن کر کے کیو پریس کریں گے تو یہ جزم لکھ جائے گی۔ اسی طرح شفٹ یا کیپ لاک آن کر کے اگر آپ زیڈ پریس کریں گے تو زال لکھا جائے گا۔ اور اگر آپ دائیں طرف آ جائیں تو پی اگر پریس کریں گے تو پیش شفٹ کے ساتھ یا کیپ لاک آن ہوگا تو پی پریس کریں گے تو پیش جو ہے وہ لکھا جائے گا۔ اگر آپ شفٹ کے ساتھ دوسرا سوالیہ نشان والی یا فارورڈ سلیش والی کی پریس کریں گے تو
یہ سوالیہ نشان لکھا جائے گا، اگر کیپس لاک آن ہوگا تو بھی یہ سوالیہ نشان لکھا جائے گا۔ اسی طرح اگر کیپس لاک آن ہوگا تو اگر ڈبل کامے والی آپ کی پریس کریں گے یا شفٹ کے ساتھ کی پریس کریں گے یہ، تو یہ اوپر جو ہے ڈیش لکھا جائے گا۔ تو دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کہ جب آپ شفٹ کے ساتھ پریس کرتے ہیں تو جو میرے پاس سافٹ ویئر ہے اس میں کچھ بھی نہیں لکھا جاتا۔ چلیں دوستو عملی طور پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کس طرح ان الفاظ کے نیچے کہ کون سے الفاظ ہیں کس طرح لکھے جاتے ہیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں ان پیج کو۔ یہ ان پیج پہلے ہی اوپن ہے غالباً، چلیں دوبارہ اس کو اوپن کر لیتے ہیں۔ ڈبل کلک کیا ہم نے، ان پیج کو اوپن کر لیا۔ ایک نئی فائل لے لیتے ہیں یا اس میں ہم نیو فائل لیتے ہیں تو دوستو ہمارے پاس فائل آ گئی، یہاں سے زوم ہم 300 کر لیتے ہیں۔ تو آج ہم نے پیش پی اس طرح ہم یہ دوستو پی کی پریس کی اور پر لکھنے کے لیے پی اور آر کی پریس کی ہم نے تو پر لکھا گیا۔ اسی طرح پی اور ایل کی پریس کی تو پل لکھا گیا۔ اسی طرح اگر ہم ڈبل ایک شفٹ کے ساتھ اگر پی پریس کریں گے تو پی اور ایل پریس کریں گے تو پل۔ اسی طرح اس الف کے لیے اے اور پیش کے لیے پی اور سین کے لیے ایس۔ ان الف اے اور پیش کے لیے پی شفٹ کے ساتھ اور نون کے لیے این پریس کیا وداؤٹ شفٹ تو ان لکھا گیا۔ تو دوستو اس کے بعد ہے شفٹ شفٹ کے ساتھ ہم ایک ڈبل کاما والی کی کو پریس کر رہا ہوں تو دیکھیں میں نے ود آؤٹ شفٹ کے پریس کیا تو یہ ڈاٹ لکھے گئے ہیں۔ اگر ہم بغیر شفٹ کے ساتھ نہ لکھتا ہوں تو یہ دیکھیں دوستو شفٹ کے ساتھ یہ میں کافی دفعہ پریس کر چکا ہوں، کوئی بھی لفظ نہیں یہاں پہ لکھا گیا۔ ہو سکتا ہے آپ کے پاس جو سافٹ ویئر ہو اس میں وہ ڈیش لکھ جائے۔ تو اس کے ساتھ دوستو یہ فارورڈ اور سوالیہ نشان والی کی ہے تو اس کو میں نے پریس کیا شفٹ کے ساتھ تو یہ سوالیہ نشان لکھا گیا، اور بغیر شفٹ کے پریس کیا گیا تو یہ کاما لکھا یہ بغیر شفٹ کے یہ کچھ اور لفظ لکھ رہا ہے۔ یہ دیکھیں دوستو یہ کوئی اور الفاظ لکھ رہا ہے۔ اگر آپ یہاں پہ جائیں کی بورڈ میں جائیں ویو کریں تو یہ دیکھیں دوستو یہ ایک جو ہے وہ جیسے ہم دوسرا ڈیش ڈالتے ہیں اسی طرح کی یہ اوپر سے نیچے کی طرف ڈیش ڈال دیتا ہے۔ جیسے یہاں پہ کی بورڈ میں اگر جائیں ویو کی بورڈ میں تو یہاں پہ دیکھیں دوستو یہ ہو جو ہے نا یہ ڈالتا ہے لیکن ادھر جو ہے نا وہ نہیں ڈال رہا۔ یہ دیکھیں اب اس نے ڈال دی ہے۔ یہ اگر آپ اس کو ایک دفعہ پریس کیا دوسری دفعہ پریس کریں گے تو یہ اس طرح ہو جائے گا، جیسے 3 نقطے اوپر پیش۔ ایک دفعہ پریس کیا تو اس نے وہ جو ہے سیمپل وہ ڈال دیا چھوٹا سا۔ اگر آپ دوبارہ اس کو پریس کریں گے اسی جگہ پہ بغیر سپیس کے تو یہ دیکھیں دوستو یہ 3 نقطوں کے ساتھ اوپر پیش بھی ڈال رہا ہے۔ یہ ہم نے کی استعمال کی تھی سوالیہ نشان اور جو ہے فرنٹ سلیش والی۔ اسی طرح اب ہم کیو والی پریس کرتے ہیں، کاف اور کاف کے لیے کیو پریس کیا، رے کے لیے آر پریس کیا، اے کے الف کے لیے اے پریس کیا، علم آ کے لیے پھر شفٹ کے ساتھ اے پریس کیا اور نون کے لیے این پریس کیا تو قرآن بن گیا۔ اور اگر ہم نے اس کے نون کے اوپر جزم ڈالنی ہو تو ہم کیا کریں گے شفٹ کے ساتھ کیو پریس کریں گے۔ اسی طرح من اور
اور نون پہ شفٹ کے جزم جو ہے وہ میں نے ڈال دی. کیا کریں گے ہم شفٹ پریس کرتے ہوئے ہولڈ کرتے ہوئے ساتھ میں کیو پریس کریں گے تو جزم آ جائے گی. اور اس کے نیچے ہے زیڈ سے ہم زبیر زیڈ اور بے کے لیے بی اور یہ کے لیے چھوٹی یہ ڈالیں گے. آئی پریس کریں گے. اگر آپ وائی پریس کریں گے پھر بھی یہ زبیر لکھا جائے گا. آئی پریس کریں گے چھوٹی یہ کے لیے اور آر پریس کریں گے رے کے لیے زبیر لکھ جائے گا. اسی طرح زیر، اسی طرح زبر. تو ذکر دوستو زال لکھنے کے لیے شفٹ کو پریس کریں گے ساتھ اور زیڈ پریس کریں گے تو زال لکھا جائے گا. ذرہ، جو بھی الفاظ ہیں ان سے بنتے ہیں ان کی سے آپ لکھ سکتے ہیں. تو دوستو آج ہم نے 5 کیز کو جو ہے وہ شامل کیا، ان کو دیکھا کہ ان سے کون کون سے الفاظ وہ لکھے جاتے ہیں اور کیا مشکل کسی میں کیز میں آ سکتی ہے. تو دوستو ہماری جو کی ہے فرنٹ سلیش والی اس میں دیکھیں ایک دفعہ میں پھر آپ کو ریپیٹ کر رہا ہوں. وہ جو سیمبل ہے وہ پڑ گیا. اگر دوبارہ پریس کریں گے تو یہ دیکھیں اب وہ اس کے اوپر مزید جو ہے وہ کر رہا ہے. تو یہ دوستو تھوڑا سا کی بورڈ میں اس طرح کے مسائل آ جاتے ہیں تو آپ نے پریشان نہیں ہونا. آپ ٹیپنگ کرتے رہیں. اگر اس طرح کے اگر آپ کو مسائل آتے ہیں تو ایک دفعہ آپ سافٹ ویئر کو بند کر لیں، پھر اس کو اوپن کریں اور پھر کریں تو انشاءاللہ ایسے مسائل آپ کو پیش نہیں آئیں گے. تو دوستو لیکچر میں ملتے ہیں، مزید کیز کو شامل کریں گے انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.